تو پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے بنی اسرائیل میں ایک پٹھان نامی قوم وارد ہوئی تھی۔ تو آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 4 میں تو کیسے افغانی لوگ پٹھان کہلانے لگے۔ میں خود بھی انتہائی تحقیق و جستجو کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بلا شک و شبہ پختون، پشتون، روہیلیہ، سلیمانی، پٹھان اور افغان سب ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں۔ یہ ان گمشدہ اسرائیلیوں کی اولاد ہیں جنہیں آشوریوں اور بابل والوں نے بھاری بھاری شام کے علاقوں سے مشرق کی طرف جلا وطن کیا تھا، اور جن کا ذکر کتاب مقدس اور کئی دیگر مشہور تاریخی کتابوں میں بھی اکثر آتا ہے۔ افغان یا پشتون کو آپ کسی نام سے یاد کریں، وہ اصلاً سامی اور نسلاً ابراہیمی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو پہلے شریعتی موسوی پر اور پھر دعوتی عیسوی پر قائم تھی، اور جب ان تک خاتم النبیین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتی اسلام پہنچی تو ان پر لبیک کہتے ہوئے مشرف و اسلام ہو گئے۔ دینی اسلام کی تبلیغ میں کٹھن مرحلوں سے گزرتی ہوئی اسی دنیا کے مختلف ملکوں تک پہنچا دیا۔ کاش اس قوم کے نوجوان اس نقطہ کو سمجھ سکیں کہ اس قوم کی خصوصیت اور ان کی بزرگوں کا تعامل ہے۔ یہ پختونوں کی روشن تاریخ ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی تاریخ کا ہر دور اور اس کے واقعات روز روشن کی طرح آیا ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک دو کا بیان نہیں، یہ ایک قوم کا بیان ہے جو لاکھوں انسانوں کا مجموعہ ہے، اور وہ تواتر سے پشت بہ پشت گواہی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ شام سے جلاوطنی کی بات سائرس کے وقت سے پختون ایرانی سلطنت کے مختلف مقامات میں بڑی عزت کیس سربز اور شاداب زمینوں پر آرام سے رہائش پذیر تھی، پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ ساسانیوں کے ظلم و ستم اور تاتاریوں کی یلغار سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہوئی، اور اکثر و بیشتر اس پہاڑی علاقے میں جا کر آباد ہوئی جو دہشتی لود بادیہ ایران سے مشرق کو اور ہرات، غور، دریائے فرہ اور زرنج کے مغرب میں مردا اور شاپور سے جنوب کی طرف کرمان اور مکران تک پھیلا ہوا تھا۔ وہاں پر وہ صحرا نشین بن کر پہاڑوں کی غاروں میں دشمنوں کی نظروں سے دور جنات کی طرح مستور، شہریوں کی نگاہوں سے پوشیدہ طور پر وقت گزرنے لگے۔ یہ جگہ ان کے لیے زیادہ محفوظ اور خسار کا درجہ رکھتی تھی۔ بالکل اسی طرح ان کی بعض ہم نسل شمالی ایران کے پہاڑی علاقوں میں بھی موجود اور سر چھپانے پر مجبور تھی۔ اس دوران میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے مبعوث ہونے کی خبر انہیں ملی، جیسا کہ محمد احسان اللہ عباسی اپنی تاریخ اسلام میں افغانستانی حالات میں لکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو اسرائیلی کہتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس قول کو ترجیح نہ دی جائے۔ یہود مدینہ ان افغانوں سے برابر خط و کتابت رکھتے تھے، اور جب وہ لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئی تو اپنا ایک شخص یہاں بھی دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ فلپ کے مطابق ایک سیاح جو کہ تتیلا کا رہنے والا ہسپانوی یہودی تھا، اور اس کو تاریخی حقائق کا زیادہ اندازہ تھا، اور علاقہ جات پشت یا پخت، برجستان، کوہستان، غور وغیرہ میں ان پہاڑی افغانوں کے پاس جو یہاں رہتے تھے آیا تھا، اور کافی وقت گزارنے اور تحقیق کے بعد ان کے متعلق اس نے لکھا کہ نیشاپور یعنی مشرقی ایران کے پہاڑوں میں جو یہودی رہتے ہیں وہ ابتدائی جلا وطنوں کی اولاد ہے۔ اس شخص کا مقصد یہودی سے مراد نسل یہود اور عبرانی قوم ہے، نہ کہ مذہب یہود، کیونکہ اس وقت جب وہ آیا تھا یہ لوگ مسلمان ہو چکی تھی اور شریعت محمدی پر قائم تھی۔ وہ اپنے آپ کو نسلاً بنی اسرائیل اور جہتی دین سے مسلمان کہتے تھی۔ ابتدا میں لفظ یہودی کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں شخص یہودا قبیلے یا یہودا کی نسل سے متعلق ہے، پھر یہ لفظ ان عبرانیوں کے لیے بولا جانے لگا جو اسیری اور جلاوطنی سے نجات پا کر واپس وطن پہنچ گئے تھے۔ آخر میں پوری اسرائیلی قوم کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اب اسرائیلی سے مراد وہ شخص ہے جو اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد میں سے ہو، کہ حضرت ابراہیم اپنے اہل و عیال اور چند دیگر نفوس کے ساتھ اور سے ہجرت کر کے کنعان کی طرف چلی گئی۔ اہل کنعان نے ان کو عبرانی کا نام دیا۔ ابراہیم کے جد اعلیٰ کا نام ابر تھا۔ عبرانی قوم کچھ عرصہ تک خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتی رہی، چراگاہوں اور عمدہ زمینوں کی تلاش میں سرگرداں رہی۔ عبرانی کئی عرصہ تک کنعانیوں کے ساتھ پرامن زندگی
زندگی بسر کرتے رہے۔ یعقوب کے زمانے میں جو ابراہیم کے پھوتے تھے، کنعان اور نواحی علاقے میں قحط سالی کی وجہ سے عبرانیوں کو مصر میں پناہ لینی پڑی۔ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس مناسبت سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا یا جودا یا جوزا تھا، اس لیے عبرانی، اسرائیلی، یہودی اور جوز ایک ہی قوم کے مختلف نام ہیں۔ بنی اسرائیل ایک عرصہ تک مصر میں دریائے نیل کے قریب گوشن کے ضلع میں امن و امان سے رہتے رہے، لیکن اپنی تمدن اور مذہب کی وجہ سے وہ بت پرست مصریوں کے ساتھ خلط ملت نہ ہو سکے۔ جب بنی اسرائیل کی طاقت کافی بڑھ گئی اور مصریوں کو یہ خوف دامن گیر ہوا کہ کہیں یہ لوگ ہماری بتوں اور تمدن کو تباہ و برباد نہ کر دے، تو ان کو غلام بنا لیا گیا اور سخت مصائب و پریشانیوں کا شکار بنایا جاتا رہا۔ آخر ان کی قوم میں موسیٰ پیدا ہوا۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر آزاد کرا لیا۔